ویلکم بیک اے ٹی وی مارننگ ود فرا میں خوش آمدید. احمد حبیب صاحب آج ہمارے مہمان ہیں. پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے اسکلپچر آف دا ایئر کا ایوارڈ یافتہ, پرائم منسٹر کی جانب سے پینٹر آف دا ایئر کا ایوارڈ ان کے پاس, 2 خوبصورت نثری مجموعے جو کہ ان کے پبلش ہو چکے ہیں, اور اس کے علاوہ تھیٹر کے کچھ پلیز انہوں نے جو ڈائریکٹ کیے ہوئے ہیں. اچھا, آپ آئیڈینٹیفائی کرنا ہو آپ نے اپنے آپ کو تو کس کے ساتھ زیادہ ریلیٹ کرتے ہیں؟ پینٹر. بطور پینٹر بیسیکلی میں بنیادی طور پہ اپنے آپ کو پینٹر کہتا ہوں. اچھا. اور میں ہوں بھی ویژول آرٹسٹ. میں مجھے ڈرا کرنا اچھا لگتا ہے. بنیادی طور پہ میں اپنے پینٹر کو فوڈ دینے کے لیے یہ ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹ کرتا ہوں. کبھی تھیٹر, کبھی اسکلپچر, کبھی لائک اور پرفارمنگ آرٹ کے جو شعبے ہیں لکھ لیتا ہوں. تو بیسیکلی ان سب سے میرے جو آرٹسٹ ہے اس کو غذا ملتی ہے, وہ توانا ہوتا ہے, اس کو آئیڈیاز آتے ہیں, اس کو نئی ایکسپیریمنٹ کرنے سے. کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ میں بلکہ سننے والے سے کہوں گا کہ جو نیو پینٹنگ کی دنیا میں آنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اپنی سب سے پہلے جو کام کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی استھیٹک کو پالش کرنا ہے. جب آپ کے پاس استھیٹک سینس نہیں ہے, آپ کو خوبصورتیوں اور بدصورتیوں کے درمیان ایک باریک لکیر کا نہیں پتہ, تو پھر آپ وہ میرا خیال ہے یہ اتنا نازک کام نہیں کر سکتے. تو یہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایسے کیا جا سکتا ہے کہ ایک آرٹسٹ کو پتہ ہونا چاہیے اچھی شکل کیا ہوتی ہے, اچھا لباس کیا ہوتا ہے, اچھا میوزک کیا ہوتا ہے, اچھی گفتگو کیا ہوتی ہے, اچھے الفاظ کا چناؤ کیا ہوتا ہے, نشست و برخاست. یہ جب آپ بیوٹیفیکیشن کرتے رہتے ہیں تو اپنی ذات سے نکل کے وہ دائرہ پھر سوسائٹی میں جب پھیلتا ہے تو آپ کے معاشرے پہ اس کا اثر پڑنا شروع ہوتا ہے. صحیح. تو بنیادی طور پہ اس سارے کاموں سے میں اپنے آرٹسٹ کو وہ فوڈ دیتا ہوں جو مجھے مختلف, جیسے ایک گھر کا فرد باہر سے کمائی کر کے لاتا ہے اپنے بچوں کو کھلاتا ہے, تو میرا جو پینٹر ہے وہ بھی ان سارے پروفیشن سے جو کمائی کر کے لاتا ہے وہ اپنے پینٹر کو کھلاتا ہے. صحیح. تو کتنی ایگزیبیشنز ابھی تک ہو چکی ہیں؟ 200-250 نمائشیں تو میں کر چکا ہوں ملک کے اندر, پاکستان سے باہر. اور کیسا رسپانس آتا ہے لوگوں کا؟ بہت اچھا الحمدللہ. میرا کام پاکستان بھر کی آرٹ گیلریوں میں موجود ہے. بہت سارے سرکاری عمارات میں میرا کام جو حکومت پاکستان کا قومی اثاثہ ہے اس میں شامل ہے. تو اب تو جب کبھی کسی سرکاری میٹنگز میں اپنی پینٹنگ پیچھے دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. جیسے آپ کے بچے کسی پوسٹ پہ پہنچے ہوتے ہیں تو وہ جو احساس ہوتا ہے وہ ویسا ہوتا ہے. صحیح. تو کس میڈیم میں زیادہ کام کیا؟ میں نے زیادہ بہت سال تو بنیادی طور پہ میں چونکہ آئل پینٹر ہوں, امپیسٹو میں کام کرتا ہوں, تو زیادہ کام تو میں نے آئل میں کیا ہے. اور لیکن پچھلے 10 سال سے میں ایکریلک میں امپیسٹو ہی کر رہا ہوں. اچھا. جی. اور ایک ہی میڈیم اور اس کے ساتھ پھر جوڑ کے آگے, ورنہ آج کل لوگ جو ہے ملٹی میڈیمز میں کام کرنے کا بڑا بالکل میں نے کیے ہیں ایکسپیریمنٹ. جیسے ابھی ریسنٹ ہمارا کیلاش پہ ایک شو ہوا نوئیڈا آرٹ گیلری کے پلیٹ فارم سے, تو اس میں میں نے چارکول اینڈ ایکریلک کو مکس کیا. اس سے پہلے آئینے میری ایک سیریز تھی جو 2018 میں ایگزبٹ ہوئی تھی, میرا سولو شو تھا. اس میں نے اپنا جو میرے پرانے کپڑے تھے جن کو ہم بڑے آسانی سے استعمال کرتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں, تو میرا کانسیپٹ یہ تھا کہ ہم ان چیزوں کو اگر دوبارہ سے استعمال میں استھیٹیکلی لائیں تو یہ نہ صرف ہماری زندگی کا حصہ بنی رہتی ہیں بلکہ ایک بڑا اچھا آپ اس سے آرٹ پیس بھی کریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا. تو اپنے پرانے شرٹس کے کولاج سے میں نے پوری سیریز وہ بنائی تھی. اچھا. جی بالکل. پھر میرا 2014 میں میرا اسکلپچر شو تھا, وہ بھی میں نے جنک مٹیریل سے سارے اسکلپچرس بنائے تھے, جس میں بہت ساری اسٹیل وائرز, ڈبے, بوتلیں, پرانی لکڑیاں اور ان سے جوڑ کے تو وہ سارے اسکلپچر. تو اس طرح کے ایکسپیریمنٹس ہم کرتے رہتے ہیں. دیٹ از امیزنگ. تو میں چاہوں گی کہ آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیے ہوئے ہیں پینٹنگز بھی, کہ ہم ساتھ ساتھ دیکھتے بھی چلیں تاکہ ہم اس کے حوالے سے اپنے دیکھنے والوں سے بھی بات کر سکیں اور آپ سے بھی بات کر سکیں. یہ سیریز جو ابھی چل رہی ہے, یہ سیریز جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو آرکیٹیکچر سیریز ہیں, پچھلے تقریباً 15-20 سال سے میں 2 پیرالل سیریز پہ کام کر رہا ہوں, جس میں ایک نروان سیریز ہے جس میں میں ہر 3-4 سال بعد ایک شو کرتا ہوں, جس میں
اپنے جو کتھارسز ہیں وہ نکالتا ہوں. وہ موسٹلی چونکہ فگریٹو کام ہوتا ہے تو وہ اس طرح پبلکلی دکھا نہیں سکتے. دوسری میری سیریز ہے آرکیٹیکچر سیریز جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں. پبلکلی کیوں نہیں دکھا سکتے ویسے فگریٹو کام؟ بہت ساری اس میں چیزیں ہیں کہ جیسے ہیومن اسٹڈیز کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ ایک آرٹسٹ کے لیے تو شاید یوزفل ہوں، لیکن پبلک میں موسٹلی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ شاید لوگ ہضم نہ کر پائیں. اچھا ٹھیک تو ہے. اس لیے یہ لیکن یہ جو ہے یہ آرکیٹیکچرل ہے جو یہ اس وقت ہمارے سامنے اسکرین پر ہے. جی آرکیٹیکچر سیریز میری جو ہے یہ 2012 میں شروع کی تھی. اس کا کانسیپٹ یہ خوبصورت ہے. یہ جو سامنے ہمارے یہ چوبارہ ہے، چوبارے اندرون کا کوئی منظر ہے گاؤں جی کا؟ بالکل. یہ اصل میں اس سیریز کا میں چاہوں گا کہ میں آپ سے بڑا تفصیل سے ڈسکس کروں کہ یہ 2012 میں سٹارٹ ہوئی. ایک دفعہ مجھے پنڈی جانے کا اتفاق ہوا اور میں نے جب وہ دیکھا تو مجھے ایک بڑا عجیب سا احساس گزرا کہ اس پارٹیشن اس صدی کا کتنا بڑا ایونٹ تھا کہ جس کے لیے لوگ اس طرح کے گھر چھوڑ کے گئے کہ جس کے ایک ایک جھروکے پہ، ایک ایک بالکنی پہ، ایک ایک در و دیوار پہ مر مٹنے کا دل کرتا ہے. آپ نے دیکھا کتنا خوبصورت وہ آپ کو شاید اندازہ ہوگا کہ کتنا بڑا ڈپریشن ہے ایگزیکٹلی ان لوگوں میں جو چھوڑ کے آئے. مجھے آج تک یاد ہے کہ میرے نانا ابو، میری گرینڈ پیرنٹس جو کہ اپنے گاؤں دیہات چھوڑ کے آئے تھے وہ روتے تھے، وہ یاد کرتے تھے. ایون میری مدر اب ناؤ وین شی از ماشاء اللہ این اولڈ لیڈی، وہ مجھ سے کوئی 1000 دفعہ کہہ چکی ہیں کہ میں ان سے پوچھتی ہوں نا کہ کہاں چلیں تو وہ کہتی ہیں مجھے میرا گاؤں دکھا دو، مجھے میرا وہ جو گاؤں ہے نا وہ وہاں جانا ہے، میں نے وہ دیکھنا ہے. دیکھیں ایک انسان کو اپنی جھونپڑی چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، تو یہ تو اتنے خوبصورت در و دیوار تھے. تو میں نے سوچا کہ یہ ہم ایک نسل تک تو شاید ہم دیکھ پائیں یا زیادہ سے زیادہ نیکسٹ جنریشن تک، تو اس کے بعد تو یہ بڑی تیزی سے ختم ہو رہا ہے. اب جو ماڈرن آرکیٹیکچر اس کو ریپلیس کر رہا ہے اور ہمارے ہاں چونکہ پریزرویشن کا کوئی تصور ہی نہیں ہے تو یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. تو میں نے پھر 2012 میں اس سیریز پہ کام کیا کہ ایک پکٹوریل ڈاکومنٹ رہنا چاہیے آنے والی جنریشنز کے. آئی وش کہ نا میں آپ کو اپنے گاؤں لے کے گئی ہوتی. جیسے آپ یہ تو آپ نے اندرون کا ذکر کیا ہے نا، اگر آپ دیہاتوں کی طرف چلے جائیں تو بہت بڑی بڑی حویلیاں تھیں سکھوں کی، جو کہ بڑی کمال حویلیاں. جی میرا اپنا گاؤں جو ہے وہ چکوال روڈ پہ آتا ہے اور سکھو ایک بڑا مشہور جگہ ہے جو پورا گاؤں ہی سکھوں کا تھا. اور میرے گھر کے بالکل سامنے ہریال ہے جہاں ماسٹر تارا سنگھ کی پیدائش ہوئی اور وہیں اس کا بچپن گزرا، تو وہ بالکل واکنگ ڈسٹینس پہ ہے. تو میں نے تو یہ کتنا بڑا وہ ایک مطلب آرکیٹیکچرل ہیریٹیج ہے. جی بالکل. یہ اس وقت جب پہلے ہنگامے ہوئے تو جو آگ لگی ماسٹر تارا سنگھ کے گاؤں میں، وہ میرے اجداد نے لگی دیکھی اور وہ یہ ایکسپیرینس ایکچولی یہاں سے اوریجنیٹ ہوا تھا وہ سارا شعلہ جس نے پھر بھسم کر دیا کہ اتنی یہ فسادات اور خونی فسادات بن گئے کہ پھر سکھ جو ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر اٹیک کر رہے تھے اور مسلمان جو ہیں وہ بطور آرٹسٹ میں ایکچولی اس کو ڈاکومنٹ کر رہا ہوں کہ آنے والی جنریشن وہ آرکیٹیکچر دیکھ لیں کہ جو دیواروں سے دیواریں جڑی ہوتی تھی، چھتوں سے چھتیں ملی ہوتی تھیں، زندگی بڑی کامن تھی. آپ نے دیکھا کہ 2-3 گھروں کی چھتیں لوگ آرام سے اس کو کراس کر جاتے تھے اور یہ بڑا ایک اور چھتوں سے سفر کرنے کا ایک اپنا ہی مزہ ہوتا تھا. تو وہ چیزیں یہ اس سیریز میں نے سارا وہ ڈاکومنٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے پھر آپ پکچرز لے کر آ جاتے تھے اور اس کو پینٹ کرتے تھے، آپ نے وہاں پر بیٹھ کر دیکھیں شروع میں تو جیسے مڈ 90s میں تو میں نے بہت سارا کام آن سپاٹ جا کے کیا، چونکہ وہ ایک اس زمانے میں ریئلسٹک کام تھا تو میں جا کے وہاں کرتا تھا. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ میں جب کنورٹ ہوتا گیا امپریشنزم کی طرف، تو پھر وہ جو میرے مائنڈ میں امیجز تھے یا جو احساسات تھے وہ سارے میں اپنے مائنڈ سے بنانے لگا. تو اب چونکہ میں جیسے وہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ پھول پینٹ کرنا ایک اور چیز ہے، خوشبو کو پینٹ کرنا ایک دوسری بات ہے. تو میں اب اندرون پنڈی کو تو پینٹ کرتا ہوں، مگر جیسے آپ سمجھ لیں کہ پنڈی کو پینٹ کرنے کے بجائے پنڈیزم کو پینٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ کمپوزیشنز ہیں بیسیکلی. تو کمپوزیشنز کے لیے آپ کو کسی حویلی کے
सामने जाके खड़ा होने की ज़रूरत नहीं होती, वो एक एहसास कैप्चर करना होता है। और वो एलिमेंट्स चूँकि हमारे अंदर मैं सालों से पेंट कर रहा हूँ मौजूद हैं, और मेरे देहात की बातें, मेरे गांव की बातें हैं, तो मुझे अब उस एहसास को जगाने के लिए उस चौखट पे जाना नहीं पड़ता, वो मेरे अंदर मौजूद है। तो वो मैं आर्टिस्ट का ब्रेन यादों की एक बहुत बड़ी मंडी होता है, जिससे हम सारी ज़िंदगी खरीदारी करते रहें तो कभी ख़त्म नहीं होता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऑब्जर्वेशन जो है ये बड़ी कमाल ऑब्जर्वेशन होती है। बहुत इम्पोर्टेंट। आपने भी अपने एक सफ़र का जिक्र किया है, रियलिज्म से यानी रियलिस्टिक उससे इम्प्रेशनिज्म की तरफ सफ़र जो है, ये भी एक और जर्नी है जो कि इंटरनली शायद आपने वो किया है। बेशक फ़न की दुनिया में ये एक बहुत बड़ी जर्नी है, जो कि एक आर्टिस्ट अपने ज़ात के अंदर करता है ये सफ़र। और बेसिकली ये नज़र से एहसास का सफ़र है। आप रियलिस्टिक जब काम करते हैं तो फिर आप वो पेंट करते हैं जो आप देख रहे हो, जहाँ है जो है जैसे है कि जी बिल्कुल। तो जो आप देख रहे हैं आप वो पेंट कर रहे हैं। फिर जब आप आगे बढ़ जाते हैं, इस सतह पे आ जाते हैं, तो फिर आप वो पेंट नहीं करते जो आप देख रहे हैं, बल्कि वो पेंट करते हैं जो आप जानते हैं, जो आपके माइंड के अंदर मौजूद है। तो एहसास की दुनिया फिर वो इस ज़ाहरी दुनिया से मुख्तलिफ होती है। तो फिर आप मेरे लिए अब इस सतह पे एक ऑब्जेक्ट पे या एक सब्जेक्ट के सामने जब आप खड़े होते हैं, तो मेरे लिए वो वैसे ही होता है जैसे किसी बात करने के लिए किसी एक सवाल आप पिक करते हैं, तो वो जो हवेली या वो कोई दीवार होती है, तो वो बेसिकली मुझे प्रोवोक करके छोड़ देती है। उसके बाद मैं उस सतह से अपनी दुनिया में कनेक्ट हो जाता हूँ, और फिर वो कंपोजिशंस की दुनिया है। वो कंपोजिशन ऑफ कंटेंट हो सकता है, कंपोजिशन ऑफ लाइंस हैं, कंपोजिशन ऑफ स्पेसेस हैं, कंपोजिशन ऑफ कलर्स हैं। तो वो एक वसी दुनिया है। अच्छा, क्या ये सही है कि आर्टिस्ट जो हैं अमूमन ज़रा अफसरदगी उनके मिजाज में होती है, थोड़ा उदास तबीयत होते हैं? क्या आप समझते हैं नहीं ये एक मिस इंटरप्रिटेशन? मेरा ख्याल है कि बहुत ही खुशगवार ज़िंदगी होती है। हाँ, हम एक ख़ास टाइम पे ओढ़ के रखते हैं उसको, ताकि हम अपने अंदर क्रिएटिविटी के उस एलिमेंट को जगाए रखें। क्योंकि आपको बहरहाल किसी सब्जेक्ट में कोई डिफरेंट एंगल लाने के लिए कोई एक एहसास तो लाना होता है। तो मोस्टली चूँकि ये जो एक अलमिया होता है वो ज़्यादा स्टैंड करता है, तो उसको ओढ़ के रखना होता है, वरना अदरवाइज़ फ़नकार बहुत जाली होते हैं, बहुत ज़िंदा दिल होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जिस तरह से भी आपने जिक्र किया, मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। यानी मैं जब अपने गांव में देखती थी ना कि इतनी वही वाली आप वाली बात एग्जैक्ट थॉट बचपन से मेरे जहन में आती थी कि इतनी खूबसूरत हवेली, इतनी खूबसूरत छत दीवार के आपने उसमें बाले डाले हुए हैं, इतनी कमाल लकड़ी की आर्ट वर्क वाली जो है छत तक की अलमारियां हमने तो अब आके बनानी शुरू की ना, वो पूरी दीवार की अलमारी, वो पूरी वॉल अलमारी की होती थी, प्योर वुड की बनी हुई। आप कैसे छोड़ के गए होंगे, किस दिल से आपने आखिरी नज़र अपने उस घर को देखा होगा जहाँ पे आपकी मता है ज़िंदगी की। मैंने जहाँ तक सुना और पढ़ा है उसमें मोस्टली तो लोगों का ख्याल ये था कि ये वक्ती है और हम वापस आ जाएंगे। तो बहुत से लोग तो अपनी घरों की चाबियाँ भी हमसायों को दे के गए थे। ये सफ़र कभी वापस नहीं होगा, ये शायद उन्होंने सोचा नहीं था। और तो मुझे तो वो पेन वो हर्ट करता है कि अपने बुज़ुर्गों की कब्रें, माँ बाप यहाँ दफन है और आप छोड़ के जा रहे हैं। तो आप जब गए होंगे, ये लाइकवाइज दोनों साइड्स के लोग, तो ये अब अगर एक आम इंसान को इतना हर्ट करता है, ये मैं उसमें से गुजरी नहीं, बट आई कैन फील द पेन। तो इसमें से निकलते कैसे हैं फिर आप, जब आप देखिए हम तो चूँकि एक्सप्रेस कर देते हैं ना। मेरे नज़दीक अपनी ज़ात का इजहार एक बहुत बड़ा एलिमेंट है इंसान के पास, और जब आप इजहार करने के आपको ज़राए मिल जाते हैं तो फिर आप कैथारसिस निकालते रहते हैं। सही। तो इसलिए नॉर्मली जो लोग इजहार नहीं कर पाते, तो वही चीज़ें एक्चुअली सोसाइटी का प्रेशर बनता है। ठीक है। तो हम लोग बल्कि बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारे अपने कैथारसिस शायद बहुत पीछे रह गए हुए हैं, ख़त्म हो चुके हुए हैं। अब तो हम सोसाइटी से
وہ چیزیں لے کے تو ان کو اپنا کے تو اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں. صحیح. اس کا مطلب ہے آپ نے بڑی اچھی ٹپ دے دی ہے کہ جو بھی فیل کرتا ہے کہ وہ کہیں اسٹک ہے تو دے اسٹارٹ پینٹ. لکھنا شروع کریں. جن کے پاس کچھ کہنے کو ہے وہ پینٹ کرنا شروع کریں, لکھنا شروع کریں. میں بہت سارے ایسی ورکشاپس کا حصہ رہا ہوں, ٹراما ورکشاپس میں نے کی ہیں. جیسے 2010 میں جب فلڈ آیا تو گورنمنٹ کے کچھ اداروں نے مجھے اندرون سندھ بھیجا تھا کہ جن جن راستوں سے فلڈ گزرا ہے میں نے ان راستوں پہ ٹریول کیا اور گھنٹے 2 گھنٹے کی ان بچوں کے ساتھ میں نے آرٹ ورکشاپس کی. اور وہ ٹاسک یہ تھا کہ جو انہوں نے سیلاب میں دیکھا, جیسے بھی دیکھا وہ اس کو ڈرا کریں تاکہ ایک فیوچر میں ایک سائیکونیشن نہ بنے. یہ 2010 میں میں نے اندرون سندھ آخری گاؤں جاتی تک میں نے بائی روڈ ٹریول کیا تھا, اور ایسا خوبصورت ایکسپیریمنٹ ہم نے کیا. اور بہت سے بچوں کو تو جب ہم نے پینسلیں اور رنگ دی تو انہوں نے زندگی میں دیکھے ہی نہیں تھے, اور ان سے ہم نے فن پارے بنوائے. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ کتھارسس نکالتے رہنا چاہیے. اگر کچھ نہیں ہے تو بات کریں لوگوں سے. جو لوگ بالکل چپ کر جاتے ہیں نا, یہ ایک بعد میں ناسور بن جاتا ہے. بالکل. اور آپ کے پاس بہت ساری ایسی میموریز ہوتی ہیں, جیسے آپ نے ذکر کیا 2005 کا جب زلزلہ آیا, میں اور میری یہ ایگزیکٹ ٹیم جو ہے ہم ایک شو کر رہے تھے, کام کر رہے تھے, اور اس کے بعد جب ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن شروع ہوئے تو ہم اس میں بھی شامل ہوئے, ہم گئے. آپ یقین کریں مجھے آج تک وہ اسکول یاد ہے جس اسکول کی چھت بچوں کے اوپر گر گئی تھی. 36 بچے. میں بھی 2006 میں 2 مئی کو پی ٹی وی کی ایک ٹیم کے ساتھ میں بھی وہاں گیا تھا, اور میں نے دیکھا اور وہاں پہ بچوں نے, اور مجھے آج تک یعنی وہ چونکہ ہم تو فوراً گئے تھے, یعنی 2000 اکتوبر میں زلزلہ آیا ہے 8 اکتوبر کو, اور ہم کوئی نومبر میں بھی ور دیر. ابھی حالانکہ بہت سارا کچھ ابھی گری ہوئی تھی چھت. جی بالکل. وہ ایک جو کیفیت ہے وہ بیان سے باہر ہے. بے شک بے شک. یہاں پہ کیا ہوا. میرے پاس اس وزٹ کی ایک اسکیچ بک ہے جو ٹریول کے دوران میں کوئک اسکیچز کرتا گیا, اور اسی اسکول کے اسی ملبے پہ ایک بچے کا اسکول بیگ پڑا ہوا تھا. 6 مہینے گزر جانے کے بعد بھی وہ میں نے اسکیچ کیا, اور اسلام آباد اسکول اینڈ کالج شاید اس کا نام تھا. تو 36 بچے جو ہیں وہ اس کے چھت کے نیچے آ گئے تھے. تو چونکہ ہم پینفل اس کا ذکر کر رہے ہیں, بینگ جرنلسٹ, پتہ نہیں اب جرنلسٹ کی ڈیفینیشن کچھ اور ہوگی, لیکن آئی کنسیڈر کہ ایوری بڈی جو واچنگ اینڈ رپورٹنگ از اے جرنلسٹ, جو کسی چیز کو دیکھ رہا ہے اور اس کو رپورٹ کر رہا ہے. بلکہ اسی وقت جب میں وہاں وزٹ کر رہا تھا تو ایک گلی میں گیا تو ایک ٹوٹا ہوا گھر اور ایک زینہ اور اس کے اوپر ایک کپل کھڑا اپنے ملبے, گھر کے ملبے کو دیکھ رہا تھا. تو وہاں ایک چھوٹی سی نظم میں نے اسکیچ جب کیا تو ساتھ ہی ایک نظم ہوئی, تو وہ یہ تھی کہ سن تیری ہی طرح تھا بے وفا تیرا شہر بھی, آ دیکھ تو صحیح ظالم کیسا بدل گیا ہے. واہ واہ واہ. تو یہ نظم میں نے وہاں لکھی تھی, اور ایسی بہت ساری یادیں ہیں. تو بیسیکلی سوسائٹی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے آرٹسٹ اس کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے, اور آرٹسٹ کا یہی کام ہے. بہت سارے آرٹسٹ کی ذمہ داریوں میں ایک یہ ہے کہ وہ اپنے وقت کا سچا مورخ ہوتا ہے. جن المیوں پہ یا جن معاملات پہ کسی سرکاری مورخ کی نظر نہیں جاتی, وہ گلی محلے میں جو آرٹسٹ بیٹھا پینٹ کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے, وہ اس کو لکھ رہا ہوتا ہے, وہ اس کو پینٹ کر رہا ہوتا ہے. آنے والے زمانوں میں شاید یہ ٹرانسکرپٹ بھی پڑھنے والے نہیں ہوں گے, مگر جو پکٹوریل لینگویج ہے پینٹنگ سب بتائے گی. بالکل. جیسے آج آپ گندھارا کی تہذیب کو دیکھیں تو بدھا کے زمانے کا یا اس اشوکا کے دور کا ٹرانسکرپٹ پڑھنا مشکل ہے, مگر ایک ایک اسٹیچو بدھا کی ایک ایک لمحے کو کیپچر کیا ہوا ہے. پوری سویلائزیشن کی آپ اس کو سمجھنے کے لیے کسی زبان دان کا ہونا ضروری نہیں ہے. ایک ڈانسنگ گرل کا نکلنا, ایک بھرپور جسم کی خاتون کا جو ہے فگریٹو امیج کا ہونا, بیل کا, یہ سب بتاتا ہے کہ وہ ان کی زندگی کے مین پلرز, فینٹیسیز کیا تھیں. لینگویج بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے بس بصارت کا ہونا کافی ہے, اور اسکلپچر میں تو میں کہتا ہوں کہ نظر ہونا بھی کافی نہیں ہے. آپ چھو کے بتا سکتے ہیں کہ یہ
کیا فارم ہے، اس نے کیا پہنا ہے، اس کے نئے نقش کیسے ہیں، تو آپ احساس کی دنیا میں نا آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ وہ کیونکہ آپ ذکر کر رہے ہیں اور آپ نے بڑا امپورٹنٹ ذکر کیا کہ جب 2010 میں سیلاب آیا تو بچوں کو ایسے کہ وہ ایکسپریس کریں تاکہ وہ گریف جو بھی ان کے اندر ہے وہ نکلے. ایک اور ہماری تاریخ کا ایک بہت بڑا سانحہ ہے جو کہ ہے اے پی ایس کے بچوں کے ساتھ جو واقعہ ہوا. اب 17 اکتوبر 16 کو یہ ہوا اینڈ 17 کو میں اور میری ٹیم ہم اس اسکول میں تھے. ویری نیکسٹ مارننگ مائیں جس طرح سے آ رہی تھیں، بچوں کے اسکول بیگ جو کہ چلے گئے تھے اس دنیا سے، ان کے اسکول بیگز وہاں موجود تھے اور وہ اسکول بیگ ہینڈ اوور کیے جا رہے تھے ان ماؤں. مائی گاڈ. تو میں نے وہ لمحہ دیکھا کہ وہ مائیں جو ہے کہ وہ شوق کی کیفیت میں تھیں. انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ بیگ تو ہے لیکن بیگ دے کے جس بچے کو بھیجا تھا وہ نہیں. اچھا وہاں پر وہ جلی ہوئی جگہ بھی موجود تھی جہاں پر اس پرنسپل کو جلایا گیا تھا، ان دیٹ ویری ہال جہاں پہ بہت سارے بچے موجود تھے. ان میں سے جو بچے جو دنیا سے چلے گئے ہم ان کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن کسی نے نہیں ریئلائز کیا کہ جو بچے وہاں موجود تھے ان پہ کیا گزری ہوگی، ان کا ٹراما کی کیا صورتحال ہوئی ہوگی جنہوں نے یہ سب دیکھا. میں جو اگلے دن وہاں گئی، میں آج تک جو ہے مطلب ہے کہ مجھ پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے جب میں یہ ساری چیزیں مجھے یاد آتی ہیں، فلیش بیکس ہوتے ہیں. مجھے وہ ماں کبھی نہیں بھولتی جو دیوانوں کی طرح کلاس روم میں ڈھونڈتی پھر رہی تھی کہ نہیں بیگ ہے تو بچہ بھی یہیں پر ہی ہوگا، کہیں چھپا ہوگا. ایکچولی ان بچوں پہ کام کرنا، ان کی گرومنگ پہ کام کرنا بہت ضروری تھا جنہوں نے یہ سانحہ ہوتے دیکھا. ہاں اور سب میرا خیال ہے شاید ہوا بھی ہو، میرے علم میں نہیں ہے، مگر ایسے واقعات سے جو لوگ نکل کے آتے ہیں ان کو سنبھالنا بہت ضروری ہوتا ہے. ہاں ٹرو. کیونکہ ان کے پاس بہت سارا جو ویژول ایلیمنٹ ان کے برین میں ریکارڈ ہو چکا ہوتا ہے، اس کو اگر ہم ڈیلیٹ نہیں کر سکتے اور ہو بھی نہیں سکتا تو اس کو کسی مثبت سمت میں راستہ دکھانا بہت ضروری ہوتا ہے. رائٹ. ٹھیک ہے. جیسے ادا جعفری کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ وہ روز و شب کہ جن سے شکایتیں تھیں بہت، اب اتنی دور سے دیکھے تو دل کشا ٹھہرے. تو دل کشا ٹھہرے. ٹھیک ہے. تو جب آپ اس سانحے سے نکلتے ہیں تو جب تک آپ اس کو کسی مثبت سمت میں اس سانحے کو نہیں ڈالتے، وہ تو ایک پریشر بن چکا ہے نا. اب اس کو کہیں نہ کہیں تو نکلنا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ فوراً اس کو کسی ایسے راستے پہ نکالا جائے جو پازیٹیو ہو. بیسیکلی ایک پاور بن چکی ہوتی ہے. سو ہم یہ آپ سے ٹپ لیں گے اور یہ دیکھنے والے بھی اس کو سن رہے ہیں کہ اگر اف یو آر گوئنگ تھرو اینی سچ ایکسپیرینس تو اس کو وینٹ دیں، اس کو اظہار دیں، کسی بھی شکل میں دیں. اور یہاں پہ ایک بریک کے لیے رکیں گے، بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں.